اگر اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا اور اچھے طریقے سے یاد کر لیا تو آگے چل کر آپ کو کوئی پریشانی اور دقت نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تختی نمبر 2 مکمل پڑھنے والے ہیں۔ تختی نمبر 2 کیا ہے؟ تختی نمبر 2 مرکبات ہے۔ مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں، اور مرکبات یہ مرکب کی جمع ہے، جس کے معنی آتا ہے ملا ہوا، جڑا ہوا۔ اب یہاں جتنے بھی حروف ہیں یہ تمام کے تمام ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو اچھے سے اور دھیان سے پڑھیے گا، کیونکہ اس میں حروف مل کر اور جڑ کر استعمال ہوا ہے اور حروف کی شکل بالکل بدل گئی ہے، اس لیے اس کو اچھے سے پہچاننا اور صحیح سے معلوم کرنا بے حد ضروری ہے، تبھی آپ قرآن شریف اچھے سے سیکھ پائیں گے اور پڑھ پائیں گے، کیونکہ قرآن شریف کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام کے تمام ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں اچھے سے یاد کرنا اور پہچاننا اور اس کی شکل کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام، یہ 2 حروف ہے۔ الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان تمام حروف کو یہاں یوز کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، اور ان میں سے یہ پہلا استعمال ہوا ہے الف اور لام۔ اب یہ دونوں اس کے اندر کئی مرتبہ مل کر کے آیا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اس کی شکل کیسے بنی ہے، پھر اس شکل کو ہمیں پہچاننا ہے اور یاد کرنا ہے اور اپنے ذہن میں محفوظ کرنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف۔ اب دیکھیے اس کے اندر کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے تاکہ اچھے طریقے سے الف کی پہچان ہو جائے اور لام کی پہچان ہو جائے۔ لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با۔ دیکھیے یہ ہو گیا ہے، اب اس کو اچھی طریقے سے پہچاننا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کاف کاف کاف، یہ تینوں کاف ہے۔ اب یہ تینوں اس کے اندر کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی پہچان ہو جائے اور اس کو اچھے طریقے سے پہچان پائے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا۔ اس کے اندر کئی مرتبہ کاف کا استعمال ہوا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شکل اس کے اندر کیسے بنی ہے، پھر اس شکل کو ہمیں پہچاننا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ با، تا، سا، نون، یا۔ اب دیکھیے یہ 5 حروف ہے، ان 5 کی شکل ایک ہی طرح آتی ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اسی نقطے کے ذریعے سے ہم اس کو پہچانیں گے، لیکن پھر بھی ہر ایک کو اس کے اندر الگ الگ استعمال کیا ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو پہچان لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین۔ اب دیکھیے ایک ہی طرح لکھا ہوا ہے، صرف نقطے کا فرق ہے، تو ہم اس کو نقطے کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ہا، نون خا، یا ہا، با جیم،
با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون نون یا نون. یہ ہو گیا. اس کو اچھے طریقے سے ہم پہچانیں گے اور یاد کریں گے اور اپنے ذہن میں محفوظ کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. جیم ہا خا یہ 3 حروف ہیں. تینوں کی شکل ایک ہی طرح ہوتی ہے, صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے. اسی نقطے کے ذریعے سے ہم اس کو پہچانیں گے. اب یہ تینوں حروف اس کے اندر مل کر کے آئے گا تو اس کی شکل کیسے بنے گی وہ ہمیں پہچاننا ہے اور پڑھنا ہے. تو چلیے چلتے ہیں. ہا سا خا با جیم تا تا ہا تا یا جیم با صاد ہا با با خا تا. اس کو با خا تا پڑھنے کا, نون جیم تا نہیں پڑھنے کا. تو کیا پڑھیں گے؟ با خا تا. اب دیکھیے اس کے اندر ان تینوں کی شکل کس طریقے سے آئی ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے اور پڑھنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. تا ہا تینوں ایک ہی طرح ہے, صرف اس کے اندر 2 نقطہ ہے جس کی وجہ سے اس کو تا پڑھا گیا ہے. اگر اس کے اندر بھی ہم نقطہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تا بن جائے گا. اب یہ تینوں اس کے اندر استعمال ہوا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ملنے کی صورت میں اس کی شکل کیسے بنے گی, پھر اس کو پہچاننا ہے اور ہمیں یاد کرنا ہے. تو چلیے چلتے ہیں. با تا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم. اب آگے چلتے ہیں. دال زال را زا یہ 4 حروف ہیں. دال زال دونوں کی شکل ایک ہی طرح رہے گی, صرف نقطے کا فرق رہے گا. را زا ان دونوں کی شکل ایک ہی طرح رہے گی, صرف نقطے کا فرق رہے گا. اسی نقطے کے ذریعے سے ہم ان کو پہچانیں گے. اب یہ چاروں ان کے اندر مل کر آئے گا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شکل کیسے بنتی ہے, پھر اسے ہمیں پہچاننا ہے اور ہمیں یاد کرنا ہے. تو چلیے ہم چلتے ہیں. جیم دال خا زال. اب اس کو خا زال پڑھنے کا, اس کو نون نہیں پڑھنے کا کیونکہ یہ زال ہے, نون نہیں ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ خا زال جیم را خا زا. اب دیکھو یہ چاروں ملنے کی صورت میں دیکھو اس کی شکل کیسے بنی ہے. تو ہمیں اس شکل کو پہچاننا ہے اچھی طریقے سے اور ہمیں یاد بھی کرنا ہے. تو کیا ہے؟ جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف زال فا را میم زا. اب آگے چلتے ہیں. سین شین صاد ضاد طا ظا. اب دیکھو یہ 6 حروف ہے. یہ 6 حروف اس کے اندر استعمال ہوا ہے. استعمال ہونے کی صورت میں اس کی شکل بدل گئی ہے. اس شکل کو ہمیں پہچاننا ہے اور یاد کرنا ہے. تو چلیے چلتے ہیں کہ اس کی شکل اس کے اندر کیسی ہے. سین لام دیکھیے, شین لام صاد با. اب یہاں صاد کیسے تھا, اس کی شکل کیسے بنی ہے. تو اس شکل کو اچھی طریقے سے ہمیں پہچاننا ہے. صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف. تو ان سب کی شکل اس طریقے سے آئی ہے. اس کو ہمیں ٹھیک سے پہچاننا ہے اور پڑھنا ہے. تو چلیے اور آگے چلتے ہیں. عین غین حمزہ. اب یہ دیکھو یہ تینوں کی شکل ایک ہی طرح آتی ہے, لیکن حمزہ تھوڑا چھوٹا رہتا ہے اور عین تھوڑا بڑا رہتا ہے. تو ہم اس کو اچھی طریقے سے پہچانیں گے. اب یہ تینوں اس کے اندر استعمال ہوا ہے.
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ملنے کی صورت میں اس کی شکل کیسے بنی ہے، پھر اس شکل کو ہمیں پہچاننا ہے اور اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ عین زا، اس کو زا پڑھنے کا، نون نہیں پڑھنے کا، تو کیا پڑھیں گے؟ عین زا غین را صاد عین، اس کو عین پڑھنے کا، ہا نہیں پڑھنے کا، یہ عین ہے، اس کی شکل ایسے بن گئی ہے، تو ہمیں اس کو اچھی طریقے سے پہچاننا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال، حمزہ، یہ حمزہ ہے، الف کی شکل میں ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، یہ بھی حمزہ ہے لیکن واو کی شکل میں ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے لیکن یا کی شکل میں ہے۔ تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، اور جو حمزہ ہے اپنی شکل میں وہ تو ہی ہے، اس کے علاوہ حمزہ کی 3 شکل بنتی ہے، تو اس کو بھی اچھی طریقے سے ہمیں یاد کرنا ہے اور پہچاننا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فا قاف واو میم، یہ 4 حروف ہے، یہ چاروں اس کے اندر مل کر کے استعمال ہوگا۔ اب ہمیں اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اس کی شکل کیسے آتی ہے اور پھر اس کو پہچاننا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا ہا میم، کاف میم، لام میم، تا میم، تا میم تا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اور صحیح سے پہچاننا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے امتحان۔ اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا اس کے اندر 2 حرف 3 حرف ملا ہوا تھا، جو کہ آپ نے دیکھا اور پڑھا۔ اب اس کے اندر 3 سے زیادہ اور کئی حروف مل کر کے استعمال ہوا ہے، تو اس کو ہم اچھی طریقے سے پہچانیں گے اور صحیح طریقے سے اس کو یاد کریں گے۔ اگر اس کو ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے اور صحیح سے پہچان لیں گے تو آگے ہمارے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا دال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ
کاف واو لام، یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں جیسا کہ یہاں پڑھا ہے. لام تا نون با حمزہ نون، یہ بھی حمزہ ہے یا کی شکل میں. اس کو اچھی طریقے سے پہچاننا ہے. تختی نمبر 2 مکمل ہو گیا ہے. اس کے اندر الف سے یا تک جتنے بھی حروف تھے وہ تمام کے تمام اس کے اندر یوز ہو گیا ہے. اب ہمیں اس کے اندر جو اس کی شکل آئی ہے بدل کر کے، اس شکل کو اچھی طریقے سے پہچاننا ہے اور اپنے مائنڈ میں محفوظ کرنا ہے. اگر اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا اور اچھے طریقے سے یاد کر لیا تو آگے چل کر آپ کو کوئی پریشانی اور دقت نہیں آئے گی. اس لیے ٹھیک سے یاد کیجیے گا اور اپنے مائنڈ میں تمام حروف کی شکل کو اچھے طریقے سے بٹھا لیجیے گا. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.